اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ابھی صبح غم میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیغام کربلا، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اصل میں حقیقی طور پہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کربلا سے۔ بدل گیا ہے زمانہ یہ کیا قیامت ہے، بدل گیا ہے زمانہ یہ کیا قیامت ہے، رسول زادی کی چادر ہے لوٹ کا ساماں۔ اللہ اکبر۔ تو 10 محرم کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی کربلا سے کم نہیں ہیں، قیامت سے کم نہیں ہیں، اور اسیران کربلا جس انداز سے پھر ان پر ظلم و ستم کیے گئے، اور کس انداز سے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو پیغام حسینی تھا وہ یزید کے دربار سے لے کے تمام لوگوں تک پہنچایا، اور جس انداز سے حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، دیگر جو ان کے رفقات تھے، حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، ان سب جو ہستیوں کے کردار ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس انداز میں سب لوگ جو شہداء تھے ان کے خون کے بعد پھر اس مشن کو انہوں نے کس انداز سے جاری رکھا۔ تو ایک پیغام تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کس انداز سے شہداء کا جو پیغام ہے ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اگر صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، ظلم و ستم سہنا پڑیں، تو شہید کے پیغام کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، آج 10 محرم ہے، خاص طور پہ امید ہے آپ سب لوگ جو دعا گو ہوں گے، UK یورپ میں جو رہنے والے ہیں، پاکستانی مومنین کے لیے کہ جگہ جگہ گرنیڈ پھینکے جا رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے اہداف مقرر کیے گئے تھے دہشت گردوں نے کہ ان امام بارگاہوں کو ہٹ کیا جائے گا، خودکش بمبار تیار کیے گئے تھے، لیکن مولا کے فضل و کرم سے فی الحال کوئی ایسی بڑی اطلاع نہیں آئی ہے۔ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے مذموم عزائم میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، لیکن مولا کا فضل ہے کہ وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بہت دہشت گرد جو ہے وہ اس سے حوالے سے پکڑے جانے کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ پکڑے جانے کی اطلاعات تو ہوتی ہے لیکن ان کو سزائیں نہیں ملتی۔ اور ایک یہ اطلاع ہے مزید کنفرم، آج صبح ہی میں نے سنی کہ 10 محرم الحرام کی جو چھٹی تھی پنجاب میں اس کو ختم کیا گیا ہے۔ تو اس میں مصدقہ ابھی فی الحال میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ بھی بہت ہی بڑی ایک قابل مذمت حرکت ہے حکومت پنجاب کی، اور جہاں پر یہ ایک روایتی طور پہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہوتی تھی، تو پھر اگر 10 محرم کی خاص طور پہ یہ چھٹی پنجاب میں کی گئی ہے تو وہ ایک جس مشن کے لیے یا جس ہدف کے لیے ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو سٹیپ ہے اس سیڑھی پہ رکھ لیا ہے، پہلا قدم رکھ لیا ہے، اور آگے آگے جو جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم دیکھتے جائیں گے کہ یہ جو لشکر جھنگوی کے بھیجے ہوئے چند ایسے لوگ جنہوں نے آگے جا کے اپنے وعدے نبھانے ہیں، تو وہ ایک وعدہ انہوں نے، اگر آج یہ بات سچ ہے کہ پنجاب میں چھٹی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے سچ کر دکھایا ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہے۔ پیغام کربلا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، حق پر کھڑے رہنا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ ہم کتنا سٹینڈ لیتے ہیں، ہم اپنی اپنی زندگیوں پہ دیکھیں، کیونکہ کربلا جو 1374 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے، جو ثانیہ ہوا ہے، وہ ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے، اور ہم جو آج کی کربلا ہے اس میں ظاہر ہے ہم 1400 سال پہلے اپنی زندگی ہم نے شروع نہیں کی تھی، لیکن یہ تمام جو شاید دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رہنے دی، ورنہ 10 محرم کے بعد سے بڑی جو قیامت ہے وہ شاید ہی کوئی قیامت ہو، لیکن اس کے بعد جو ہم آنے والی جو نسلیں ہیں، قومیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے، اور ہمارے پاس بھی 2 راستے موجود ہیں کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ آج اتفاق سے، ویسے تو UK یورپ میں کل 10 محرم تھا، اتفاق سے ایشیا میں 10 محرم بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ تو ایک جملہ بہت مشہور علماء کرام سے سنا ہے کہ جو یزیدی تھے ان کو یہ بھی جلدی تھی کہ یہ کام سارا تمام کر کے، قتل کر کے، ظلم و بربریت کر کے ہم جمعہ پڑھنے جائیں۔ تو یہ اندازہ ہمیں یہ سوچ کے بہت آسانی ہونی چاہیے کہ صرف یہ جو دکھاوے کے نمازی ہے، جو آپ کو بہت پرہیزگار لگیں گے، اگر کیا وہ قتل امام حسین کے بعد ان کے جمعے، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں کیا وہ قبول ہوں گی؟ تو یہاں پر یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز کے علاوہ جو ایک جہاں پر ہمیں جن کو فالو کرنا چاہیے وہ بھی ایک ایسی ہستیاں ہیں جن کے بغیر ہماری نہ نمازیں ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے
کہ اتفاق سے وہاں پر جمعہ بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت جلدی کیجئے کیونکہ جمعے کا ٹائم گزرا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے آج کے پہلے کالر ہم سے رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، لائیو ہیں صبح غم میں۔ السلام علیکم۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آئیے، پروگرام جاری ہے اور بات ہو رہی تھی حق پر کھڑے رہنا، اور حق ہے کیا؟ پہلے تو بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے وہ سمجھ لیتے کہ ہم شاید حق پہ ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبل کریں اور یہ بھی چیک کریں کہ واقعی ہم حق پہ ہیں بھی، پھر تو بے شک کھڑے رہیں، اور جو حق پہ بھی نہیں اور پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محترم جی فاروق صاحب۔ خادم حسین صاحب، بسم اللہ جی۔ جی آپ کو کربلا کے غم کے تعزیت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو خبر دی ہے جی، مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں ان کے لیے وکالت کرتا رہا ریڈیو ٹی ویوں پر ریڈیو پر کہ یہ لوگ آئیں گے تو ملک کے لیے بڑی بہتری ہوگی، لیکن یہ تو وہی نجدی نکلے جو سعودی عرب میں رہ کر انہوں نے نجد سے حاصل کیا تھا، یہ تو وہی منافق نکلے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی طلب کرتا ہوں، اور جہاں تک پیغام کربلا کا جو مسئلہ ہے، جو بات ہے، وہ مجھ جیسا ناقص علم والا تو کیا کہہ سکتا ہے، لیکن کربلا نے یہ ایک بات بتائی ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونا یہ حسین کا کام تھا، اور کوئی یزید کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جہاں تک کربلا کی آوازیں ہیں کہ سیدہ زینب اور قافلے نے بڑی مصیبتوں سے صبر کے ساتھ جو وقت گزارا، ہمیں وہ تلقین کرتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ اور تیسری بات، اور اس سے بعد اجازت چاہوں گا، کہ ہمیں کربلا کا واقعہ یاد دلاتا ہے کہ رسول کی نواسیوں نے، رسول کے خاندان نے کربلا شام کی قید کے بعد گریہ کیا ہے، اور اسی گریہ کو آج ہم اپنے لیے فخر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے گریہ نہ کیا ہوتا اور انہوں نے ماتم نہ کیا ہوتا تو ہم بھی للہ نہیں کرتے، ہم اپنی چھاتیوں کو خام خواہ نہیں پیٹنا جانتے، ہم تو اپنے آپ کو اس گریہ کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح عبادت سمجھتے ہیں کہ جس طرح حج پر جانا انسان فخر سمجھتا ہے، اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول سرور کونین حبیب کبریا خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خوش ہو جائیں کہ ہم اس کے نواسے کا غم مناتے ہیں، کیونکہ رسول کو حسین سے بہت محبت تھی۔ جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ۔ بہت شکریہ خادم حسین صاحب، مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے اور اپنے جو بھی دکھ ہے، جو بھی احساس ہے، وہ آپ نے بتایا لوگوں کو بھی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو اور آپ کے سب ناظرین کو محرم کا پرسہ پیش کرتا ہوں جناب کی شہادت کا۔ جزاک اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان کم از کم 60,000 فوج کو لے کر 72 نفوذ سے قدسیہ کے مقابلہ پر آئے تھے۔ اب دیکھیے 833 آدمی، 833 یزیدی فوجی فی آدمی کے پہ تھے، گویا عصر بشیر نے بھی 833 آدمیوں سے مقابلہ کرنا ہے، حضرت حبیب نے مظاہر نے بھی کرنا ہے۔ تو اسی طرح اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی آپ گھوڑے کو بڑی عزت انسان جتنی عزت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اصحاب کہف کے جس کتے قطمیر کا نام لیا ہے، وہ آپ بے وضو کتے کا نام قرآن مجید سے پڑھ نہیں سکتے۔ جانور کی جو جانور اپنے مالک کا اتنا فرمانبردار ہو، اس کا یقیناً ذکر ہونا چاہیے۔ ہم سوال یہ ہے کہ امت کے 833 آدمی فی ایک شہید کے
کربلا میں نیزے بالے تیر تفنگ لے کر نکلے حضور کے جگر گوشہ پر وار کرنے کے لیے. تو اب یہ اعتراض کرنا کہ جی خاموشی سے ہونا چاہیے. عبادت کی قسمیں ہیں جو خاموشی سے ہوتی ہیں اور کچھ دکھا کر ہوتی ہیں، جیسے صدقہ، جہاد اور حج جو ہے یہ چھپا کر نہیں ہو سکتے، یہ ظاہراً عبادت ہے. اور حسین کا جہاد جس ہر آدمی پر جس طرح رمضان آ کر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، متقی بنا لو، گناہوں سے بچو، اسی طرح ہر سال محرم بھی آ کر یاد دلاتا ہے کہ جس ایمان پر تم فخر کر رہے ہو، تم حضور کے بڑے چہیتے بن گئے ہو، اللہ کے بڑے فرمانبردار بن گئے ہو، وہ تمہیں مفت میں نہیں ملا. اس کے پیچھے عسکر کی پیاس ہے، اس کے بعد اکبر کی جوانی ہے، اس میں عباس کے بازو ہیں، اس میں حسین کا گلا پس گردن کٹنا ہے. تو مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت حسین نے اپنے بچوں کے خون سے چکائی ہے. حسین کے احسان کو یاد رکھنے کا نام ہی اسلام ہے، اور اسی پہ اللہ تعالی ہمیں قائم دائم رکھے. خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم سے کربلا کی یاد ماں ہو جائے. یہ اعتراضات بالکل غیر ضروری ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ سینہ قمیضیں اتار کر سینہ کو بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی محرم کا جزو نہیں ہے. آپ اپنے جذبات، مجھے پتھر دل انسان دکھائیں جس کو میں صحیح واقعات بتاؤں کہ کوئی ایک واقعہ بھی مینا ان اس کو سامنے سناؤں، اگر وہ رو نہ پڑے تو انسان نہیں ہے. ہم انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے اور جو پتھروں کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم دائم رکھے، اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہمارے دل سے کربلا کی یاد محو ہو. خدا ہمیں اسی لمحہ موت دے دے اگر ہم حسین کی یاد سے غافل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی توفیق دے رکھنا، اور یہ واجب بھی ہے. حضور نے جو فرمایا ہے میری اولاد سے محبت و ولا رکھو، اس میں حسین سے ولا. حضور کا جگر گوشہ ہی نہیں، حضور کا جگر پارا ہے، جزو ہے حضور کا، جزو ہے حسین. اور اس کو بھول کے نہ کوئی عبادت ہے نہ اس کا کوئی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. الہی آمین. بہت اچھی دعائیں آپ کی. بالکل کہ ہماری جو بھی سانس آخری سانس ہو اس وقت ہم حق پہ ہوں اور سچ کے اوپر قائم ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ 60 سے 80 ہزار تک کے جو افواج ہیں وہ ان 72 کے اوپر تھے، اور اندازہ کر لیں کہ کس قدر خوف تھا یا کس قدر ان میں غرور تھا. اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کا سلام. ہمارے مولا امام زمانہ خواہاں پرسا. میں ایک ثانی ازارہ کے وعدے پہ پڑھوں گا جو بی بی نے اپنی ماں سے کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ کیا تماں سے جو دانی دایا زینب نے، زمانے بر کو حسینی بنایا زینب نے، بچا کے فرش ادا خاک پر برائے حسین، ایک آسمان زمین پر بچایا زینب نے، جہاں حسین کا قاتل تھا حکمران وہی، حسینی فوج کا پرچم لگایا زینب نے، نبی رسول ولی دین کربلا قرآن، اسیر ہو کے بھی سب کو بچایا زینب نے، جہاں پہ لوٹا گیا تا حسین کے گھر کو، جہاں پہ لوٹا گیا تا حسین کے گھر کو، وہی حسین کا روضہ بنایا زینب نے، کہیں یزید کا نام نشان نہیں ملتا،
اسے تو خاک میں ایسا ملا یا زینب نے جہاں پیشانی اندھیرے بسانے آئے تھے، جہاں پیشانی اندھیرے بسانے آئے تھے، اسی زمین کو سورج بنایا زینب نے، ہوائیں کامتی ہے جس کو دیکھ کر گوہر ضیاء شام میں ایسا جلایا زینب نے، کیا تمام سے جو وعدہ نبھایا زینب نے، زمانے پر کو حسینی بنایا زینب نے۔ بیوی کی احسان ہمارے پر اجماع سے دعا میں جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زمانے بھر کو حسینی بنایا زینب نے، السلام علیہ۔ بہت شکریہ چنگیزی صاحب، آپ شامل ہوئے لندن سے، اور بہت سی ایسی جو کوالٹیز ہیں، بہت سے ایسے جو پیغامات ہیں ناظرین، ضرور وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ اب جو اصل ہماری سب کی جو ذمہ داری ہے، اور ہدایت ٹی وی کے پہلے ایک تو یہ کہ جو 10 دن آپ نے ٹرانسمیشن دیکھے ہیں، مختلف پروگرام صبح غم سے لے کے رات کو فرش غم تک، اس کے درمیان لائیو مجالس آپ نے دیکھے، علماء کرام کی باتیں سنی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ اگر کچھ بتانا چاہیں، آپ کو یہ ٹرانسمیشن کیسی لگی، اور پھر یہ دوسرا اشرہ جاری ہے، اس میں بھی خصوصی پروگرامز ضرور ہوں گے۔ اور ایک جو بات وہاں پر پاکستان کے لیے ہماری ٹرانسمیشن کوشش تھی کہ یہ محرم سے پہلے ہی شروع ہو جاتی، لیکن بہت سی ایسی رکاوٹیں، یہ تیسری بار ہماری فریکوینسی چینج کی گئی ہے۔ اب اس کی فریکوینسی دوبارہ آپ کی اسکرینوں پر اشتہار کی صورت میں آ رہی ہے، پہ ایشیا سیٹ 3 پہ 4082، پہلے 4080 تھی، اس کے علاوہ بھی ایک پہلی جو ہے ہماری فریکوینسی اور تھی، تو شاید ہدایت ٹی وی کی نشریات کو وہاں پر پہلے 10 دنوں میں خاص طور پہ روکنے کی بھی یہ کوشش میں سمجھوں گا، کیونکہ اتنی بار جو فریکوینسی چینج کی گئی ہے، نشریات ہماری جیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے پہلے یہ حرکت شاید نہیں ہوئی تھی، تو یہ اب تیسری بار ہماری فریکوینسی ہے۔ جو یو کے یورپ میں ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو نئی فریکوینسی بتا دیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ورنہ ہمارے آفس نمبر پہ آپ فون کر کے ضرور وہ فریکوینسی لے سکتے ہیں، اور انڈیا، پاکستان، یو اے ای جہاں بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو بتائیے، تاکہ ہدایت ٹی وی کے آئندہ کے جو پروگرامز ہیں وہ مس نہ کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ جی فروخ بھائی، میں سعید افتخار اوسلو ناروے سے بول رہا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ جی جی سعید افتخار صاحب اوسلو ناروے سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد محبان اہل بیت کو، مرجع تمام عالم کو، اور اس کے بعد محبان اہل بیت سب کو، اور تمام عالم اسلام کو امام حسین علیہ السلام کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس بات کی ہم مذمت میں کرتا ہوں، اس بات کی جو پاکستان کی انہوں نے چھٹی 10 محرم کی کینسل کی ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے مظلوم کی حمایت نہیں کرنی، ان لوگوں نے ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کن کے پاس حسین علیہ السلام والا اسلام ہے، کن کے پاس یزید اور یزید کے باپ والا اسلام ہے۔ جو اس کے خلاف بولتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ ان کے پاس یزید اور یزید کے باپ والا اسلام ہے، اور جو آل محمد کی حق میں بولتے ہیں ان کے پاس امام حسین علیہ السلام والا اسلام ہے۔ یہ لوگوں کو نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ قرآن کی آیت کی سمجھ آتی ہے۔ اگر یہ بات آیت تطہیر پڑھے یا مدت فی القربہ والی اگر آیت پڑھے، تو عالم اسلام کا پورا جھگڑا ختم ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ مدت فی القربہ والی صرف آیت کہ ہم سارے مسلمان کٹھے ہو جائیں، یا کلمہ گو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یا سب علی ولی اللہ پڑھنے والے مدت فی القربہ والی آیت پہ کٹھے ہو جائیں، تو یہ اس سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس تو اتنے اچھے عالم ہیں، اور ڈاکٹر عادل صاحب نے اتنا اچھا ہمارے پاس محرم پڑھا ہے، اور میں لفظوں میں ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، جیسے انہوں نے ہمارے پاس
پیغام حق پہنچایا لوگوں کو، اور پوری دنیا کو ہدایت ٹی وی کے ذریعے انہوں نے عالم اسلام کو جو پیغام پہنچایا ہے اس کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انجمن ثانی میں اچھڑا پڑا اور اس طرح عالم اسلام کو یہ پیغام پہنچا. ان کی یہ ہم نے لائیو مائک سے بیٹھ کر سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہدایت ٹی وی کی ٹیم کی مولا اس سے زیادہ ترقی فرمائے اور آپ لوگوں کو اس مشکلات حل فرمائے، اور محمد و اہل بیت محمد اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اس سے زیادہ آپ لوگ ترقی کریں. اور ہمیں فخر ہے یہ پیغام حق جتنے ہمارے ٹی وی ہیں، ہدایت ٹی وی ہے، ہادی ہے، ولایت ہے یا اہل بیت ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہ آل محمد کی نمائندگی دنیا میں کرتے ہیں. تو میں سب ٹی وی چینل کو دعا گو ہوں اور آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ لوگ جتنے ہی ہیں ہمارے پروگرام ہے ادھر سے ناروے سے پیش کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بھائی فروخ دعاؤں میں یاد رکھیے. محمد اہل بیت محمد آپ کو امام زمان علیہ السلام سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور اس بات کی زیادہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مذمت کرتا ہوں 10 محرم کی چھٹی کے. یہ ہمیشہ یزیدیوں نے یزید کا ساتھ دیا، حسین والوں نے حسین کا ساتھ دیا ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بہت شکریہ سید افتخار صاحب، ناروے سے آپ شامل ہوئے اور ٹرانسمیشن آپ نے پسند کی. وہاں پر جو مجالس کا اہتمام تھا، بلکہ ہم نے بھی پھر گھر بیٹھے دیکھا جناب علامہ عدیل صاحب جو مجالس وہاں پر خطاب کر رہے تھے، اور حسینی لشکر، یزیدی لشکر، یہ تمام ہمارے سامنے ہیں. ایک بات جو میں مزید کنفرمیشن کے لیے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، پروگرام سے کچھ ہی دیر پہلے یہ میسیج آیا کہ پنجاب میں یہ 10 محرم کی چھٹی ختم کی گئی ہے. تو ابھی مصدقہ میرے پاس جس ذریعے سے آیا ہے وہ اتنی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اگر پنجاب میں فون کر کے کسی عزیز و اقارب کو یہ پوچھ کر بتا دیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے، تو یہ حقیقت واقعی ایک قابل مذمت حقیقت ہے کہ 10 محرم کی جو چھٹی یا 9 محرم، پہلے تو ویسے لوگوں کو اس اجتماعات سے، ان جلوسوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ان لوگوں کے پاس ہی نہ جائیں، اور اب ویسے ایک مصروفیت کے طور پہ کہ ان لوگوں کو جکڑ دیا جائے. سرکاری اداروں میں اسکول کالج اگر کھلے ہوں گے 10 محرم کو، ہو سکتا ہے وہ امتحانات لینا شروع کر دیں، تو بہت ہی مشکلات ہوں گی. اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ہتھ کنڈا ہے حکومت پنجاب کا کہ ان لوگوں کو کس طرح سے جلوسوں سے الگ رکھا جائے. تو مزید تصدیق کرنی ہے پروگرام کے بعد میں بھی کروں گا، ورنہ اس دوران اگر آپ کر سکتے تو ضرور بتائیے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب، کیسے ہیں بھیا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کل محرم 10 محرم کا جلوس نکلا تھا گلاسکو میں بھی. اچھا، ماشاءاللہ. اور بڑے احترام کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچا. بڑے خوبصورت طریقے سے محرم ہوا ہمارا 10 دن کا. مولانا فدا حسین نقوی صاحب محرم پر. فروغ بھائی، جس خبر کو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ ہاتھوں کی دی ہوئی گیریں آپ نے دانتوں سے کھولنی ہے تو نہیں کھولیں گی. آج یہ بلی تھیلے سے باہر نکل آئی ہے نا، اور آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی. ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، ہمیں پتہ ہے ان کا، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ خدا را ان کا اعتبار نہ کرو. یہ وہی نسل ہے جو بنو امیہ کی ہے، جو اب دوبارہ سر اٹھا کے راستے اختیار کر کے اور اپنی دولت، اپنا ڈالر اور اپنے تیل کی کمائی کو استعمال کرتے کرتے یہ ایجنٹ پاکستان میں داخل کر رہی ہے. اور آج یہ ایجنٹ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آج تو چھٹی کا طے انہوں نے کی ہے، کل آپ کے جلوس بند کریں گے، پرسوں آپ کو وہ نام بھی نہیں لینے دیں گے بنو امیہ کی طرح کہ امام حسین کا نام بھی نہ لو. لیکن افسوس ان پہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ ان کے کیا کردار ہیں، یہ کیا اختیار کریں گے راستہ. لیکن آپ لوگوں نے ہماری بات نہ مانی، آپ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے رہے. لیکن ہم آپ کو یہ بات بتاتے رہے کہ یہ ہوگا، لیکن افسوس کہ آپ لوگوں نے اس وقت نہ مانا. لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر دیکھیں گے آپ تو یہ بھول جائیں اس بات کو، یہ وہ قوم ہے جس نے امام حسین کی زیارت کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، اپنے بازو کٹوائے. اور یہ وہ قوم ہے جو ایک مائی کا بڑا مشہور واقعہ بزرگ عورت کا ہے کہ وہ آئی جب آئی نا وہاں پہ زیارت کے لیے، تو نے کہا تجھے پتا ہے کہ زیارت کی کیا کنڈیشن ہے؟ نے کہا جی کیا ہے؟ نے کہا کہ تمہیں اپنا بچے کی قربانی دینی پڑے گی. تو نے کہا میں 1000 بچے ہوں تو وہ بھی قربان کر دوں.
تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس نے بچہ قربان کر دیا، لیکن امام کی زیارت کے لیے وہ ضرور گئی، اور جب زیارت کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے کہا یا مولا میرے پاس تو ایک ہی بیٹا تھا، تو اللہ نے اس کو بیٹا واپس بھی دیا۔ تو ہم تو عقیدہ اس قسم کا رکھتے ہیں کہ امام کے لیے ہمیں جانیں قربان کرنی پڑی تو ہم کریں گے، یہ پابندیاں ہمارے پہ کوئی اثر نہیں کریں گی۔ یہ پابندیاں صرف اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ ہم کل بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہیں اور کل بھی یزیدی رہیں گے، اور حسینیت کل بھی ہمارے مقابلے میں ہے، حسینیت آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، اور ہم نے حسینیت کو مقابلے میں رکھنا ہے اور ہر حالت میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری صرف اتنا ہے کہ ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور ایک ہو کر پھر ہم مقابلہ کریں گے تو یہ یزیدیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں ابھی اتفاق نہیں ہوا، ہم اتفاق کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پیغام کربلا یہی ہے فاروق بھائی، اسی کو پیغام کربلا کہتے ہیں کہ جب یزیدیت سر اٹھائے تو اس کے سامنے حسینی دیوار کھڑی کر دو، اور حسین چاہے وہ 72 ہی ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد کے سامنے 72 نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اپنے عقیدے کو لے کے، اپنے ایمان کو لے کے، مضبوطی کو لے کے اپنے ایمان کی، وہ 72 سامنے کھڑے ہو گئے، یزیدیت لعنت کا شکار ہو گئی، حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ تو آج بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہر یزید چاہے وہ کسی شکل میں آئے، چاہے کیسا بھی ہو، اس کے لیے ہم نے مقابلے کے لیے حسینیت کا علم بلند رکھنا ہے، رکھیں گے اور رکھنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ پابندیاں ابھی تو شروع ہوئی ہیں، جو آگے آگے دیکھیں کیا ہوگا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی گرے ہیں جو ہم دیر دی ہوئی ہیں، اب کھولیں گے تو پتہ چلے گا، یہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو۔ تھینک یو جی، مہربانی، جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے۔ بالکل آپ نے بتایا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ آسمان سے گرے اور لیکن کھجور میں اٹک جائیں، تو یہ سلسلہ ہے کیونکہ پچھلے اگر دور حکومت کی آپ یہ بات کریں کہ وہ بہت اچھا تھا، شیعہ کلنگ اس میں بھی جاری تھی، اور 10 محرم کو شاید آپ بھول گئے ہوں لیکن ہم نہیں بھولے کہ 10 محرم کو ایوان صدر میں ایک ثقافتی شو پیش کیا گیا تھا چائنیز صدر کے ان کی کہہ لیں کہ آؤ بھگت کے لیے یا ان کے ویلکم کے لیے، تو اس وقت صدر ہمارے زرداری صاحب تھے۔ تو پچھلی حکومت کو یہ کہہ دینا کہ بہت ہی اچھی تھی اور یہ حکومت بہت بری ہے، تو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ایک حیرت انگیز 3-4 سالوں سے جیسے 10 محرم کی ایک اہمیت اور افادیت اور اس کی جو ایک سوگ منانے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا 10 محرم کو میچ تھا بنگلہ دیش سے، اس سال بھی جیسے پاکستان میں اب 10 محرم ہے تو آج بھی پاکستان اور افریقہ کے درمیان ایک T20 میچ ہے، تو اس پر عوام جو ہے یا پی سی بی ہے یا پی سی بی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں اب تو نواز شریف صاحب ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں شاید اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جب ہم کسی بھی ضیاء الحق کی چھٹی مناتے ہیں، بھٹو کی چھٹی مناتے ہیں، کسی کی جگہ پر عرس ہے وہ چھٹی مناتے ہیں، تو یہاں پر 10 محرم الحرام اور اس کی جو ایک اہمیت ہے دین اسلام میں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جہاں پر حدیث پاک آپ نے مشہور ترین حدیث پاک کہ حسین و منی و انا من الحسین، تو انا من الحسین کا جو حصہ ہے وہ تو آتا ہی کربلا کے بعد ہے، تو جو کچھ بھی اسلام ہے ہمارے پاس ہے وہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو ان قربانیوں کو نظر انداز کر کے سے پش ڈال کے کیا طالبان کا اسلام ہم وہ اپنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر سب جو ہیں وہ چرچ پر حملہ وہ بھی جائز ہے، عورتوں کو کوڑے وہ بھی جائز ہے، بچوں پر حملہ، خواتین پہ حملہ، بازاروں پہ بے گناہوں پہ حملہ وہ سب جائز ہے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سارا اسی حکومت کا کیا کرایا ہے، اس سے پہلے بھی جو آئے تھے وہ بھی کوئی نیک نہیں تھے۔ اور جہاں تک ہماری بات کی نقوی صاحب، واقعی آپ کی بات اس سے اتفاق ہے کہ ہم میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، 5 کروڑ ہم مومنین ہیں، تو جب تک ہم آپس میں اتفاق نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے لوگ تو اوپر آتے رہیں گے۔ ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب، میں نجف شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی نجف شاہ صاحب، بسم اللہ۔ تعزیت پیش کرنی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن مومنات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بسم اللہ۔ آج کا دن 11 محرم کل کے دن سے بھی زیادہ اداس اور غمگین اور غمناک دن ہے، کیونکہ مصیبتیں جو آج پڑی ہیں وہ شاید کل نہیں تھی۔ بالکل، کہ ایک طرف کٹے ہوئے لاشیں ہیں صحرا میں پڑے ہوئے تپتی دھوپ میں، اللہ، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار بے سہارا بالکل لاوارثوں کی طرح ریتی بیٹھے ہوئے ہیں۔
یزیدی جو ہے وہ اپنے مرداروں کو دفن تو کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار قرآن پارا پارا صحرا میں بکھرا پڑا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا کلام پیش کروں۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی یا علی دی کل تیری یہی بچیاں ہوں گی جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، سر برناب رسم بستا برنا سر ہوں گے، دیکھ چاوا سواریاں ہوں گی یا علی جی۔ بارہویں کو سفر شروع ہوگا، درمیان لاشوں کے گزر ہوگا، دخترانے علی ولی ہوں گی، شمر ملعون ہم سفر ہوگا یا علی جی۔ ایسا سجدہ ہوا نہ ہوگا کبھی، ناز کرتا ہے یزدہ تجھ پہ تبھی، اطمینان ایسا تو نے پایا ہے، مولا حسین علیہ السلام رکھ دیا سائے نہ پھر اٹھایا ہے یا علی جی۔ لاش بابا کو کیسے جانا ہے، سر بریدہ کو کیسے پہچانا، بابا بابا کی میں نے دی تھی صدا، بولے علیہ یا بنیا یا علی جی۔ آخری مصرع، بکھرے عمران کے خزانے ہیں، بکھرے عمران کے خزانے ہیں، لاش بے سر کے دفنانے ہیں، ایک لاش میں ایسا بھی جس کا سر ہے نہ جس کے شانے ہیں یا علی جی۔ یا مولا تعزیت قبول فرمائی، الہی آمین، غریبوں کا قبول فرمائیے، میرا مولا اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، سلامت رہیں، الہی آمین۔ نجف شاہ صاحب تھے ناظرین بریڈ فورڈ سے، اور آج کا صبح غم جاری ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے پیغام کربلا، ہم نے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے تبدیلی لانی ہے اور کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے، اس پر بات جاری رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔